اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حکومت کا اسلامی تصور۔ اسلام کے اندر جو حکومت کا تصور ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اقتدار اعلیٰ کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں اقتدار اعلیٰ کی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی خلیفہ ہوگا یا حکمران ہوگا وہ اللہ کے ودیت کردہ جتنے بھی قوانین ہیں، جو بھی اخلاق اس کو کہہ لیں کہ دائرہ کار جتنا بھی اس کو دیا گیا ہے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے عمل درآمد کرے گا۔ اختیارات کہاں سے قوانین لینے کا حکم ہے؟ سب سے پہلے حکم ہے کہ قرآن پاک سے لیے جائیں۔ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں ان کو ایز اٹ از لیا جائے۔ جن چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے ان سے منع ہو جایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو چیزوں کی وضاحت قرآن پاک میں نہیں ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، یعنی حدیث شریف کو ان کو دیکھا جائے۔ تو اسلام کے اندر حکومت کا تصور ہی یہ ہے کہ ایسا شخص حکمران ہو جس کو مکمل علم ہو، قرآن پاک پر مکمل عبور حاصل ہو، جس کو حدیث مکمل طور پر ہو، جس کو پتہ ہو فقہ کیا ہے، اجماع کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، تاکہ وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر قانون سازی آگے جو ہے وہ ان کو قانون اس پر عمل درآمد کر سکے۔ تو وہ اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، بلکہ جو بھی کچھ بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ پھر خلافت یعنی اللہ کی طرف سے جو خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے اسی نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتے ہوئے، اگر قرآن سے کوئی چیز نہیں ملتی تو حدیث سے دیکھیں گے، اگر حدیث سے نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم صحابہ کرام کے دور سے مثالیں لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس حالات میں، کون سے دور میں کون سی جو ہے وہ کون سے فیصلے کیے۔ اس کے باوجود جو ہے اگر ہمیں اس کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے، تو وہاں سے ہم مثالیں لیتے ہیں۔ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں جنہوں نے صحاح ستہ یہ 6 جو ہے وہ حدیث کی کتابیں بھی لکھی، امام جو ہیں جس میں امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک کی وہ ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہیں، وہاں سے ہم گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی ایسا سچویشن آ جاتی ہے کہ جو بھی کوئی نئی، جیسے آج کل یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ دین کے اندر ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اجماع کا راستہ دکھایا ہے، یعنی اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مشورہ کر کے پھر جو ہے اجتہاد کا راستہ دکھایا ہے کہ اس دور کے جتنے بھی جو ہیں وہ لوگوں سے وہ مشورہ کیا جائے، مشورہ کر کے، مشورہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے، بلکہ جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں اس دور کے ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے اور پھر جو ہے وہ اس معاملے کا حل کیا جائے۔ پھر خلافت کے اندر جو ہے وہ جواب دہی بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک غزوہ، ایک جو ہے وہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوا تھا، اور ان کے بیٹے نے جو ہے اپنی چادر ان کو دے دی اور کہا کہ آپ اس میں اپنا لباس بنا لیں، کیونکہ ایک چادر میں لباس نہیں بن سکتا تھا۔ تو جب آپ نے وہ لباس پہنا تو اس وقت عوام نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں جو چادر ملی ہے اس میں ہمارا لباس نہیں بنا، تو تمہارا لباس کیسے بن گیا؟ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ چادر میری تھی اور میں نے اپنے والد کو تحفتاً دی ہے۔ تو یعنی اسلام کے اندر جو ہے جواب دہی کا تصور جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ خلیفہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے۔
پھر مجلس شورا کا کانسیپٹ ہے، یعنی جو جتنے بھی عالم دین ہوں گے، یعنی مفتی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا ہوگا، اجماع اور قیاس کو سمجھتے ہوں گے، اجتہاد کو سمجھتے ہوں گے کہ کیسے کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کر کے پھر جو ہے وہ معاملات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس اصول پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اسی طرح عمل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مشورہ لینے والا نہیں پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی مشاورت کا سنہری دور ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وسیع جو ہے علم و فضل کے باوجود ہمیشہ مجلس شورا کی رائے کے پابند رہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تمام خلفائے راشدین نے مشاورت کو اپنا شعار بنائے رکھا اور اس کے بغیر کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ پھر اس میں بنیادی اصول آ جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے اصول جو ہے وہ آزادی، عدل، تقوی، مساوات اور اسلامی نظام کی بنیادی اصول ہیں۔ تو کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ قوانین کے معاملے میں قانون کے سامنے برابر ہے، تو اس لیے ہر شخص جو ہے وہ جواب دہی کر سکتا ہے حکمران کی، خلیفہ تک کی۔ پھر آتا ہے جی اسلامی نظام معیشت۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ دولت کا ارتکاز جو ہے چند ہاتھوں کے اندر اس کو روکتا ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ اسلام کا طریقہ کار ہے، جس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ غریبوں تک جب ہم دیتے ہیں، ان تک پہنچتی ہے تو وہ ان کا تھوڑا سا لیول اوپر ہو جاتا ہے، اور جن امیروں سے لی جاتی ہے وہ تھوڑا سا اپنے اپر لیول سے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں، تو معاشرے کے اندر جو ہے ایک میانہ روی آ جاتی ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر کیوں اتنے زیادہ مسائل ہیں؟ یہی مسائل ہیں کہ وہ بڑے بڑے دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے۔ پہلے تو ایک دور ایسا تھا کہ جو پاکستان میں صرف 22 خاندان ہوتے تھے جن کے پاس مکمل پاکستان کی دولت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دولت کا کچھ ارتکاز کم ہونا شروع ہوا، تو اب جو ہے وہ دولت پھیل کے اب 22 کی بجائے کہہ لیں کہ اب 2200 خاندانوں میں چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی پورے ملک کے اندر جیسے کہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتا ہے اچھا تصور حکمرانی۔ اچھا تصور حکمرانی کیا ہے؟ یعنی گڈ گورننس جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر شہباز شریف کا آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ، جی گڈ گورننس گڈ گورننس۔ تو بیسیکلی گڈ گورننس ہوتی کیا ہے؟ وہ بول تو جتنا مرضی لیں، لیکن کیا کیا بھی ہے، اس پہ عمل درآمد یا نہیں کیا، یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی کیا ہے اس تصور کو، حکمرانی کا یہ کوئی تصور جو ہے وہ گڈ گورننس کا کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب انسانی کے ساتھ ہی یہ شروع ہو گیا تھا، اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی ابتدا بہترین انداز میں کی، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کو اپنایا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صحیح اور اچھی گڈ گورننس جو ہے وہی تھی۔ اس کے بعد تو یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکے۔ پھر اچھی حکمرانی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مثالی تصور، وہ حکمرانی کے لیے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایسا فن اور لاہ عمل اور طریقہ کار ہے جس کے مطابق ریاستی اور حکومت کا کاروبار جو وہ احسن طریقے سے بر وقت سر انجام دیا جاتا، تاکہ لوگوں کو اطمینان قلب ہو سکے، تمام حکومتی اختیارات کو مکمل طور پر عوام کے حقوق کے حقیقی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے، اور ان کے لیے آسانیوں کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے، تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کی شخصیت، ان کی سیاسی آزادی کی حفاظت کی جائے، اور حکمران خدا اور عوام کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں۔ تو ایسی حکمرانی کو جہاں پہ حکومت جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اس کو اچھی حکمرانی کہا جائے گا۔
نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ حکومت میں آئیں، یہ اب الگ بحث ہے ایک، کہ ہمارے ہاں نیک اور صالح لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، یا اگر کوئی آ جاتا ہے اچھا بندہ تو اس کی کیا حالت کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ایک ٹوٹلی الگ سے ایک بحث ہے جس کو ہم پھر کسی وقت کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ تصورات ہیں حکمرانی کے۔